नो प्लीज़, نہیں بھائی نہیں، بھائی نہیں ہو، دیکھو میں چھوٹی بہن ہوں نا تمہاری، وہ بھی پورے 7 منٹ تم سے اچھے والے بھائی ہو نا، پلیز نو۔ مسلسل نفی میں سر ہلاتی وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی تھی۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، میرے بہت سے حساب نکلتے ہیں تمہاری طرف، بازل نے کتے کو پتھر مارتے ہوئے کہا۔ اور کچھ ہی دیر بعد امثال آگے آگے اور کتا پیچھے پیچھے تھا۔ بازی بچاؤ، پلیز روکو اسے، بھائی نہیں ہو، امثال نے چیختے ہوئے جمپ لگائی اور دیوار پر چڑھ گئی۔ وہ دیوار پر بیٹھی آنکھیں بند کیے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر عدید نے اس کی طرف قدم بڑھائے، لیکن یہ سوچ کر رک گیا کہ بازل کی خبر تو بعد میں بھی لے سکتا ہے، لیکن اگر اس طرح امثال کے سامنے گیا تو بغیر بتائے آنے پر وہ اس کو گنجا ضرور کر دے گی۔ اوئے کتے بات سن، میں نے تجھے نہیں چھیڑا تھا، وہ جو تمہارا بھائی کھڑا ہے نا، اس نے تمہیں پتھر مارا ہے، تو تم کتوں کی طرح میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ امثال کا جب سانس بحال ہوا تو وہ کتے کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، دیکھو تم اب گھر جاؤ، تمہاری کتی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، ایسا نہ ہو تمہاری غیر موجودگی میں وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے۔ چلو شاباش، اب بھونکنا بند کرو اور جاؤ۔ وہ کتے کو بھگانے کے لیے الٹی سیدھی ہانک رہی تھی، لیکن اس کو شاید اپنی ادھوری نیند کا کچھ زیادہ ہی قلق تھا۔ اس نے وہ اپنی جگہ سے ہلے بغیر مسلسل بھونکے جا رہا تھا۔ عدید ہمدانی اس کی بات سن کر اپنا کہکہ مشکل سے ضبط کیے کھڑا تھا۔ اسے اے جا نا بازی کتے کمینے، ہٹو اسے یہاں سے ورنہ شہری بھائی اور عیدی کو بتاؤں گی۔ اس نے پہلے کتے کو پھر بازل سے کہا۔ وہ اس کی حالت کو انجوائے کر رہا تھا، دونوں نام کی دھمکی سن کر ڈھیلا پڑ گیا، جانتا تھا کہ شہریار سے تو پھر بھی بچ جائے گا مگر عدید سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جلدی سے کتے کو بھگا کر اسے دیوار سے اترنے میں مدد دی۔ دوسری طرف عدید اپنے نام کی دھمکی سن کر دلکشی میں مسکرا دیا، یہ دونوں نہیں سدھریں گے۔ وہ زیر لب بڑبڑایا اور دوبارہ گاڑی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چلو آؤ کچھ کھاتے ہیں۔ بازل اس کا ہاتھ پکڑ کر چل دیا۔ تھوڑا سا چلنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے کیفیٹیریا میں داخل ہوئے۔ یس سر، کیا لیں گے آپ؟ ویٹر نے پاس آ کر پوچھا۔ ایسا کرو، 2 سینڈوچ، 2 برگر، 1 پلیٹ بریانی، 2 رول اور 1 میڈیم سائز کا پیزا، ساتھ میں 1 لیٹر پیپسی لے آؤ۔ اور بازل تم اپنا دیکھ لو۔ امثال آرڈر لکھواتے ہوئے بھول گئی کہ وہ اپنا پرس گھر چھوڑ آئی ہے اور ہمیشہ کی طرح بازل کے والٹ سے پھوٹی کوڑی نہیں ملنے والی۔ ویٹر آنکھیں اور منہ کھولے آرڈر نوٹ کر رہا تھا۔ میرے لیے بھی یہی سب لے آؤ، بازل نے کہا۔ بس؟ ویٹر کے منہ سے بے اختیار نکلا، ہاں بس اتنا ہی کہ مزید کچھ چاہیے ہوگا تو پھر لے لیں گے۔ بازل نے لاپرواہی سے کہنے پر ویٹر سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ واہ، مزہ آ گیا، اس سے اچھا کھانا میں نے آج تک نہیں کھایا، بازل نے باقاعدہ نعرہ لگایا۔ سر یہ بل۔ ویٹر نے چٹ ٹیبل پر رکھی۔ بل دیکھا تو بازل کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس نے والیٹ نکالا تو 500 کا نوٹ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ ذلے، پیسے نکالو، میرے پاس تھوڑے ہیں۔ میں کہاں سے نکالوں؟ نظر نہیں آ رہا کہ میرے پاس پرس نہیں ہے؟ تم نے ہی کہا تھا ہم لوگ واک پہ جا رہے ہیں، فار گاڈ سیک کبھی تو پیسے رکھ لیا کرو والیٹ میں۔ امثال دھیمی آواز میں کر رہی۔ سر میم جلدی کریں۔ ویٹر کو شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے تھوڑا سخت لہجے میں بولا۔ اوکے ہم دے دیتے ہیں، آپ جائیں، ہم آپ کو بلا لیں گے، امثال نے ویٹر سے کہا تو وہ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ میں بتا رہی ہوں تمہیں، میں برتن نہیں دوں گی، امثال نے اسے وارن کیا۔ دیکھو تم بھائی کو کال کرو، وہ سنبھال لیں گے۔ بازل نے کچھ سوچتے ہوئے امثال کو فون پکڑایا۔ نہ میں نہیں کر رہی، تم خود کر لو، اس نے صفا چٹ انکار کیا۔ پلیز بہن نہیں ہو، بازل نے لجاجت سے کہا۔ نہیں ہوں، اس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ دیکھو بھائی، مجھے بہت ڈانٹیں گے، تمہیں تو کچھ نہیں کہیں گے نا پلیز، اس نے معصومیت سے کہا۔ تو امثال نے گہری سانس لیتے ہوئے فون پکڑا اور شہریار کا نمبر ملایا۔ ہیلو بھائی، آپ کہاں ہیں؟ پلیز جلدی آ جائیں، ہم لوگ کھانا کھانے آئے تھے، لیکن میرے اور بازی کے پاس پیسے نہیں بل دینے کے لیے۔ میں کیفے کے برتن نہیں دوں گی، آپ پلیز سب کچھ چھوڑ کے جلدی آئیں، ویٹر ہمیں بڑے غصے سے گھور رہا ہے۔ امثال نے ایک ہی سانس میں بات ختم کی۔ ایڈریس بتاؤ، شہریار نے کوئی دوسری بات کیے بغیر پوچھا۔ اس نے ایڈریس بتانے پر وہ سر جھٹک کے رہ گیا۔ یہ دونوں کبھی نہیں سدھر سکتے، شہریار چیئر سے اٹھتے ہوئے بڑبڑایا۔ کیا ہوا؟ امان شاہ نے جو شہریار کے آفس میں بیٹھا تھا اس کی بڑبڑاہٹ سن کر پوچھا۔ یار ہونا کیا ہے،
میری 2 آفتوں نے آج کیفے میں دھاوا بولا ہے اور ان کو کھانا کھانے کے بعد یاد آیا ہے کہ ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، اب کال کر کے بلا رہے ہیں۔ یو مین تمہارے ٹوینز؟ امان نے پوچھا۔ ہاں سوری یار، تو اتنے دن بعد آیا تھا لیکن مجھے جانا پڑے گا، شہریار نے اس سے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ چل کوئی نہیں، ہو جاتا ہے، ہم پھر کبھی مل لیں گے، ابھی تو میں 3 دن تک شہر میں ہی ہوں۔ ایسا کرتے ہیں کل لنچ پہ ملتے ہیں، وہیں اپنے فیورٹ ریسٹورنٹ میں، شہریار نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ اور میری ممی نوں پسند نہیں ہو توں وے تیرا گورا منہ، میں دساں تینوں، میں تاں وی تینوں پیار کر دی چن وے۔ کیا کر رہی ہو لڑکیوں، کچھ ہوش سے کام لو، شاہ خاندان کی بیٹیاں ہو اور حرکتیں مراسیوں والی۔ شاہ بی بی نے ثانیہ اور رامین کو جھڑکتے ہوئے کہا، جو LED پر چلتے گانے کے ساتھ ساتھ خود بھی جھوم رہی تھی۔ شاہ بی بی، ہم لوگ اتنے کم آواز میں سن رہے ہیں اور پھر کمرے میں ہی تو ہیں۔ رامین نے منہ بنایا تو انہوں نے اپنی چھڑی سے اسے ٹھوکا دیا۔ کمبختوں، کوئی شرم حیا ہے کہ نہیں؟ لڑکیاں ہو، کچھ خیال کیا کرو، اور یہ دوپٹے تم لوگوں نے پٹے کی طرح گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں، کتنی بار کہا ہے کہ ڈھنگ سے سر پہ رکھا کرو، اور نہیں تو اپنے خاندان کی ہی لاج رکھ لو۔ وہ گرجی تو دونوں کو سانپ سونگھ گیا۔ اب بولو، بولتی کیوں نہیں؟ معافی چاہتی ہیں نا بی جان؟ رامین منمنائی۔ ہنّا معافی؟ معافی کا مطلب ہوتا ہے کہ میں آئندہ یہ غلطی نہیں دہراؤں گی، جبکہ تم لوگوں نے تو آئے روز کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے۔ اب اٹھو اور جا کر کچن میں ماؤں اور بھابھی کا ہاتھ بٹاؤ، یہاں نکمیوں کی طرح بیٹھی ہو، پتہ نہیں کب عقل آئے گی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ سیمی آپا کیا کر رہی ہیں؟ آج کھانے میں کیا بنے گا؟ پلیز میرے لیے دال چاول بنا دیجیے گا، امثال نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے ملازمہ سے کہا اور فریج سے پانی نکال کر گلاس میں ڈالا۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے مڑ کر اسے دیکھا تو اسے روتا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ آپا کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ امثال کے پوچھنے پر اس نے مزید زور و شور سے رونا شروع کر دیا، جس کو دیکھ کر وہ بکھلا گئی۔ کیا ہوا ہے، کچھ بتائیں گی؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ مما نے کچھ کہا ہے؟ وہ چھوٹی بی بی، میرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے، پچھلے کئی دنوں سے بخار ہے، اسے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اس نے روتے ہوئے کہا تو امثال نے گہری سانس لی۔ اور یقیناً آپ نے اپنے محلے کے عطائی ڈاکٹر سے دوائی لی ہوگی، جس کی وجہ سے اس کا بخار اترنے کی بجائے مزید بگڑ گیا ہوگا۔ امثال نے طنز پر اس نے سر جھکا لیا۔ کیا کروں بی بی جی، مہینے کا آخر چل رہا ہے، بڑے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اسی ڈاکٹر سے ادھار دوائی لی ہے۔ سیمی آپا کی بات سن کر امثال نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ادھار دوائی؟ سیریسلی آپا، آج کل تو کریانے والے ادھار نہیں دیتے، کیسا عظیم ڈاکٹر ہے، دوائی ادھار دے رہا ہے؟ کیا کروں بی بی، بچوں کی فیس اور گھر کے خرچے میں ہی پیسے نکل جاتے ہیں، اس نے جھکے سر کے ساتھ جواب دیا۔ تو آپ کو بتانا تو چاہیے تھا نا، مما سے کہتی، مجھے یا گھر میں کسی اور کو کہہ دیتی، آپ کو پہلے کبھی کسی چیز سے منع کیا ہے؟ اب جب آپ ہمیں بتائیں گی نہیں کیسے پتہ چلے گا؟ امثال نے اسے سامنے گھٹنوں کے پل بیٹھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ جانتی ہوں، لیکن آپ پہلے ہی میرے لیے اتنا کچھ کرتی ہیں۔ اور اس سے پہلے وہ بات پوری کرتی کہ امثال نے اسے ٹوک دیا۔ اچھا بس چھوڑے یہ سب اور چلے میرے ساتھ، ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، میں ماما سے کہہ دوں گی، وہ دیکھ لیں گی کچن کا کام یا کھانا باہر سے آرڈر کر لیں گے، آپ تب تک ہاتھ منہ دھوئیں، میں ماما کو بتا کر بازی کو لے کر آتی ہوں۔ اسے سنک کے پاس چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ آپ کا بچے سے کیا رشتہ ہے؟ ڈاکٹر نے امثال اور بازل سے پوچھا۔ چھوٹا بھائی ہے، بازل نے کہا۔ شکل سے تو آپ لوگ پڑھے لکھے لگتے ہیں، لیکن بچے کی حالت دیکھیے، لاپرواہی کی حد ہوتی ہے، بچے کا بخار بگڑ کر ٹائیفائڈ بن چکا ہے اور آپ لوگ اب اسے لے کر آ رہے ہیں، پھر الزام دیتے ہیں کہ ڈاکٹرز اپنے فرض میں کوتاہی برتتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کشمگین نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا، یہ میڈیسن لکھ دی ہے، آپ لوگ باقاعدگی سے بچوں کو کھلائیں، 3 دن بعد دوبارہ چیک اپ کے لیے لے آئیے گا۔ ڈاکٹر نے نسخہ بازل کو دیتے ہوئے کہا تو وہ تینوں میڈیسن لے کر کلینک سے باہر آئے۔ اس وقت وہ دونوں سیمی آپا کے گھر بیٹھے تھے۔ وہ دونوں گھنٹے بعد اپنے بچے کا بخار ٹوٹا تو سب نے شکر کا سانس لیا۔ اچھا آپا، یہ ذرا اس ڈاکٹر کا پتہ تو بتائیے جو ادھار دوائی دیتا ہے، جانے سے پہلے ہم ملنا چاہیں گے، امثال نے کہا۔ رہنے دے بی بی، بیچارے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کسی پرائیویٹ ہسپتال میں کمپاؤنڈر ہے، پارٹ ٹائم اپنی دکان کھولتا ہے، آپ لوگوں سے ملنے کے بعد وہ کسی قابل نہیں رہے گا۔ سیمی آپا کے کہنے پر
امثال نے اسے گھورا۔ ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں، کسی بھی وقت ضرورت پڑی تو کال کر دینا، اور ہاں صبح نہ آئیے گا، بلکہ آپ ایسا کرنا کہ آپ سفیان کو ساتھ لے آئیے گا، کل چھٹی ہے تو ہم لوگ گھر پر ہی ہوں گے، یہ کچھ پیسے رکھ لیں۔ امثال نے کہا تو سیمی آپا نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ سفیان کی گال پر پیار کرتی بازل ان کے پیچھے چل دی۔ سیمی انہیں دروازے تک چھوڑنے آئی اور جب تک ان کی گاڑی مڑ نہ گئی وہ کھڑی دیکھتی رہی۔ اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی۔ بازل کی آج طبیعت خراب تھی تو وہ چھٹی پر تھا۔ آنا تو امثال بھی نہیں چاہ رہی تھی، لیکن چونکہ اسائنمنٹ جمع کروانے کی آخری تاریخ تھی اس لیے وہ چاروں ناچار اسے آنا ہی پڑا۔ ابھی بھی وہ خراب موڈ کے ساتھ جیپ ڈرائیو کر رہی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ ایک بائک اس کے پیچھے آ رہی ہے۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کر دیا، لیکن جب اس نے دیکھا وہ لوگ مسلسل اس کے پیچھے آ رہے ہیں تو اس نے سپیڈ آہستہ کر دی۔ اتنے میں وہ بائک اس کے برابر چلنے لگی اور اس پر سوار دو لڑکے جو شکل سے ہی لفنگے لگ رہے تھے اس پر جملے کسنے لگے۔